أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم آمنت بالله صلى الله عليه وسلم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين درشد النبي اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله صلاة وسلام عليه سيدي ورحمة العالمين. اسلامی سال کا 11واں مہینہ ماہ ذی القعدہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ کئی اعتبارات سے اور اہم ہے، بابرکت ہے. ایک تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت اہم ہے کہ اس کو حج کے مہینوں میں شامل کیا گیا ہے. قرآن مجید میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند معین مہینے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ حج کے مہینوں میں ایک تو شوال کا مہینہ ہے جو گزر چکا، ایک ذی القعدہ کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے، اور پھر کچھ 10 دن ذی الحجہ کے ہیں جو آگے آنے والے ہیں. یہ مسلسل شوال سے لے کر ذی القعدہ اور ذی القعدہ سے لے کر ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں تک یہ سب کا سب فرمایا کہ حج کے مہینے. حالانکہ ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ حج چند دنوں کی عبادت کا نام ہے، چند دن کے اندر حج مکمل ہو جاتا ہے، جس کے اندر یوم الترویہ ہے 8 ذی الحجہ، یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ، پھر یوم النحر ہے 10 ذی الحجہ. تقریباً جو بڑے مناسک ہیں وہ انہی دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں. پھر اگلے جو 11-12 ہیں وہ رمی کے دن. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے فرمایا کہ حج کے چند مہینے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں دور و دراز سے لوگ تیاری کر کے پہنچتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حج کی بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ حج کا ذکر، حج کا سفر، حج کی کوشش اور ایک پورا ماحول، یہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ پروردگار ان کوششوں اور اس ذکر و اذکار کی وجہ سے ان مہینوں کو بھی اللہ رب العالمین حج کا مہینہ قرار دے دیتا ہے. حالانکہ شوال جو گزر گیا اس میں کوئی حج نہیں، ذی القعدہ اس میں بھی کوئی حج نہیں، ذی الحجہ میں بھی جا کر چند دنوں میں عبادت حج کی جاتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس پوری تیاری کو حج میں شامل کی. اور اگر ہم اس کو اللہ کے فضل و کرم کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک اور بڑی اہم بات نظر آتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ وہ پروردگار انسان کے اس تیاری کے عمل کو، اس کوشش کے عمل کو، یا جس کام کے لیے آپ نے قدم اٹھا لیا، اس قدم اٹھانے کو بھی اللہ رب العالمین اتنی اہمیت دیتا ہے کہ جس عبادت کے لیے آپ نے کوشش شروع کی، جس عبادت کے لیے آپ چلے، قدم اٹھا لیا، اللہ اس کوشش پر بھی
عبادت کا ثواب شروع فرما دیتا ہے۔ ادھر آپ نے کوشش شروع کی، ادھر فرشتوں نے اس عبادت کا ثواب لکھنا شروع کر دیا۔ مثال اس کی لے لیں، جیسے ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں جماعت کا یا نماز کا، گھر میں اگر انتظار کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو تو میں فلاں نماز پڑھ لوں یا مسجد میں پہنچ جاؤں، تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے میری امت کے انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا ہے۔ ہمارا انتظار نماز بھی اللہ کو پسند ہے، اس لیے جتنی دیر تک آپ یہاں بیٹھتے ہیں، جماعت کا انتظار کرتے ہیں، یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، یہ انتظار خیر ہے، کسی اچھی اور بھلائی اور نیکی کا انتظار۔ اس کے لیے بیٹھنا، ویٹ کرنا، انتظار کرنا یا اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ کب وہ ٹائم ہو اور میں پڑھ لوں۔ جیسے کئی ہمارے ماشاءاللہ ایسے نمازی ہوتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد اس لیے جاگتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھیں، فجر کے بعد اس لیے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم عشاء پڑھ لیں گے۔ تو یہ جتنا ٹائم انتظار کیا اس میں بھی امید کرم ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی انتظار کرتا رہا اور پھر آنکھ لگ گئی، اشراق کا وقت نکل گیا، کوئی بات نہیں، اس کا جو ارادہ تھا اللہ اسی پر اسے اشراق کا ثواب عطا کرتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ حسن نیت پر، بندے کے اچھے ارادے پر اس کو نوازتا ہے، اس کو پروردگار عطا فرما دیتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد زیادہ تر یہی معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے یا صحابہ سے گفتگو کرتے تھے، کبھی خواب پوچھ لیتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا اس کو بیان کرو، پھر حضور اس کی تعبیر فرماتے تھے۔ تو صبح سویرے یہ گفت و شنید، یہ ماحول، یہ ذکر و اذکار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے رہا ہے۔ اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ذی القعدہ کا مہینہ، اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس سال موجودہ حالات کی وجہ سے حج کی وہ رونق نہیں ہے کہ ہر طرف سے قافلے اور حاجی روانہ ہو رہے ہوں، لیکن ہمیں بہرحال اپنی اس تاریخ کو اور اسلام کی اور عبادت کی اس رونق کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا ہے، اپنے درمیان اس کا ذکر کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ یہ پیش کر سکیں کہ مولا اگرچہ حالات کی وجہ سے خاموشی ہے، حالات کی وجہ سے بظاہر ویرانی ہے، لیکن اللہ العالمین میرے دل میں حج کا وہ ماحول میں نے تازہ رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ تو آئندہ سال مجھے بھی توفیق عطا فرما اور جو نہیں جا سکے انہیں بھی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کریں اور اس کا ذکر کریں، آپس میں، گھروں میں، بچوں میں حج کا ذکر کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عطا پسند آئے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی عبادت بند ہو گئی ہم بھی ذکر کرنا چھوڑ دیں، نہیں۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ بظاہر وقتی طور پر کوئی چیز بند ہو جائے، ہم جو ہم سے ہو سکے ہم اس ذکر کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ذی القعدہ کا مہینہ، اس کی ایک اہمیت یہ ہے۔ دوسری ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، حرمت والا۔ دیکھیں کل مہینوں کی تعداد 12 ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ اب قرآن نے یہاں تک تو بتا دیا کہ 4 مہینے حرمت والے، کون کون سے یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ جب لوگ اس آیت
کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان کے دل میں طلب محسوس ہو، ان کے دل میں یہ طلب پیدا ہو کہ وہ کون سے 4 ہیں، تو پھر انہیں میرے محبوب کی ضرورت پیش آئے، انہیں میرے نبی کی ضرورت پیش آئے اور وہ میرے رسول کی طرف رجوع کرے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ہم نے پڑھا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یا رسول اللہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو پھر دیکھیے آپ کہ حدیث جب پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی اور حضور نے بتا دیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ تو قرآن بعض اوقات کسی بات کو ایک حد تک بیان کر کے اس کی مزید تشریح کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک حکمت یہ بھی ہو کہ تاکہ لوگوں کو نبی کی ضرورت محسوس ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے نبی کی طرف لوٹنا ضروری ہے، حضور کا عشق، حضور کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع یہ ضروری ہے۔ وہی قرآن کے مجید سمجھانے والے ہیں، ظاہر انہیں پہ نازل ہوا، انہیں پہ قرآن اترا، وہی سب سے بہترین سمجھانے والے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اسی تشریح فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، ان میں فرمایا کہ 3 مہینے تو مسلسل ہے اور ایک الگ ہے۔ 3 مسلسل کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک الگ ہے اور وہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے، 3 ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ ہے۔ تو اس طرح اس کو یاد رکھ لیں تاکہ ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ 12 مہینوں میں سے جو قرآن نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو وہ 4 کون کون سے ہیں؟ حدیث شریف میں اس کی تشریح کر دی گئی کہ وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ شروع اسلام میں ان مہینوں میں جنگ کا آغاز کرنا منع کیا گیا، بعد میں اگرچہ اجازت دے دی گئی، لیکن ان مہینوں کی حرمت اللہ نے واضح فرما دی کہ ان مہینوں میں شروع میں یہ حکم تھا کہ جنگ کی اجازت نہیں تھی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں، اسی لیے کفار قریش اپنی مرضی سے ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ مثلا تو کسی قبیلے سے لڑائی ہو رہی ہے، اب وہ دیکھتے تھے کہ رجب آ رہا ہے، یہ تو لڑائی بند کرنی پڑے گی، وہ خود ہی اپنی مرضی سے کہتے تھے کہ اس مرتبہ رجب آگے ہے، یعنی 2 مہینے، 2-3 مہینے رجب کو آگے کر دیا اپنی مرضی سے، کبھی محرم کو آگے کر دیا، کبھی کسی کو کہیں کر دیا۔ اللہ نے اس رد و بدل کو بھی کفر قرار دیا، حرام قرار دیا، سختی سے منع فرما دیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، فرمایا کہ کفر کی زیادتی ہے اللہ کے مہینوں کو اس طرح آگے پیچھے کرنا۔ تو یہ انہوں نے سسٹم پورا خراب کیا ہوا تھا، پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا۔ یہ جو آج ہم بڑی پورے اطمینان و یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذی القعدہ کا ہی مہینہ ہے، ہم جب کہہ سکتے ہیں کہ یہ رمضان ہے، شوال ہے، رجب ہے، کس بنیاد پر؟ جب کافروں نے سارا دڑم بڑم کر دیا، آج پھر یہ گارنٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ رجب ہے، یہ ذی القعدہ ہے؟ کیونکہ جب ایک مرتبہ سسٹم دنیا میں آؤٹ ہو گیا، سب آگے پیچھے ہو گیا، تو سب مہینے دڑم بڑم ہو گئے، تو پھر دنیا میں یہ سارا سسٹم درست کیسے ہوا؟ تو وہ سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر درست کرنا۔ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا جس میں حضور علیہ السلام نے خود اپنی ظاہری حیات طیبہ کا آخری حج کیا اور اس میں پوری دنیا کے لیے منشور بیان کیا، ایک قانونی گفتگو فرمائی کہ جس میں پوری دنیا میں امن و امان کے لیے، حقوق کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا حقوق کا پورا چارٹر بیان کیا۔ اسی حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں فرمایا کہ ان الزمان قد استدار علی هیئته، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل حالت پر آ چکا ہے، یعنی اشارہ دیا کہ آج کا دن یوم حج یہ بالکل اوریجنل ہے، یعنی تم اپنی تاریخ درست کر لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا جو بھی اس وقت کی خرابی تھی وہ درست کر دی، الحمدللہ۔
مہینے کو کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حج کی تیاری کا مہینہ بھی ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور ایک اور بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ قربانی کی تیاری کا مہینہ بھی ہے۔ ظاہر ہے اس میں قربانی کی بھی باتیں ہیں، قربانی کا بھی سارا تذکرہ اور قربانی کے لیے تیاری، کوششیں، یہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور قربانی یقیناً امت مسلمہ کے لیے، اہل اسلام میں جو صاحبان استطاعت ہیں، جو صاحب استطاعت، اس پر اللہ نے ایک حصہ کم از کم بڑے جانور میں ایک حصہ واجب کر دیا۔ ٹھیک ہے، دو باتیں میں نے کہی ہیں، ان دونوں باتوں کو سمجھ لیں۔ ایک ہے صاحب استطاعت اور ایک ہے کہ یہ قربانی واجب ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ عموماً لوگ یہ دو سوال کرتے ہیں، ایک تو صاحب استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ صاحب استطاعت کا مطلب آج کے دور میں یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی بھی قیمتی چیز جو ضرورت سے ہٹ کر ہے، یا اتنا پیسہ یا اتنے برابر کوئی ضرورت سے فارغ قیمتی چیز موجود ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بعد۔ کل میں نے پوچھا، کل 11 جولائی 2020 ہفتے کے دن میں نے معلومات کی سنان سے، کل کی جو قیمت تھی 52.5 تولہ چاندی کی وہ 57,000 روپے۔ بھائی مثال 55 سے 57,000 لگ بھگ اونچ نیچ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے۔ جس کے پاس 57,000 یا 58,000 کے قریب سرمایہ موجود ہے، اپنی بنیادی گھریلو ضرورت سے ہٹ کر، اور وہ آدمی مقروض بھی نہیں، یعنی اتنا یا اس سے زیادہ اس پر قرضہ بھی نہ ہو، لیکن قرضہ بھی وہ والا کہ جس کو فوری دینا ہے۔ ایک تو برسوں کے قرضے ہوتے ہیں، وہ تو چلتے رہتے ہیں، برسوں کے قرضے تو چلتے رہتے ہیں نا، وہ قرضے وہ قرض کے جس کی فوری ادائیگی کرنی ہے، تو ایسا کوئی بڑا قرضہ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، گھر کی ضروریات بھی پوری ہے، اور پھر اس کے پاس 57,000 کے قریب رقم خود اپنے پاس موجود ہے، یا کسی کو دی ہوئی ہے، یا کہیں سے آنی ہے، لیکن ہے اپنی ملکیت، اگرچہ ہاتھ میں نہ ہو لیکن ہے آپ کی وہ قیمت، وہ پیمنٹ، وہ بہرحال بات میں یا کبھی بھی آنی ہے، تو بہرحال آدمی کا قربانی واجب ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ 57,000 جو کہ اس وقت جولائی 2020 میں گزر رہے ہیں، 57,000 کے قریب اس کی اماؤنٹ ہے، یہ نصاب ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی مرد یا عورت اتنی مالیت کی اگر مالک ہے، ایک حصہ واجب، ایک حصہ یہاں پر کتنا ہے؟ 12,000، یعنی پوری قربانی میں سے 12,000 یہ ایک حصہ ہے۔ اگر ایک مرد صاحب استطاعت ہے اس پر 12,000 کے مطابق ایک حصہ واجب ہے، ایک عورت ہے اس پر 12,000 کے مطابق ایک حصہ واجب ہے۔ اور اگر ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، گھر میں اگر کوئی قیمتی چیز ہے جو اپنی ضرورت سے ہٹ کر ہے، اور اندازہ ہے کہ یہ تقریباً 57,000 یا اس سے اوپر ہے، ضرورت سے ہٹ کر، تو پھر قربانی واجب ہے۔ کہیں نہ کہیں سے آپ پیسے کر کے کسی سے ادھار لے کر ایک حصہ ادا کر لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ میں پیسے ہی نہیں، کسی کو دیے ہوئے ابھی تو ہے ہی نہیں، ابھی بھلے ہو یا نہ ہو کسی سے لے کر آپ قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو گھر میں کوئی قیمتی چیز ہو اس پہ اگرچہ زکوٰۃ تو نہیں اپنے گھر میں، گھر کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ضرورت سے زائد ہے قیمتی چیز ہے۔ فرض کریں کہ دو گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی کام کی ہے، ضرورت میں ہے، ایک گاڑی ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے، ایسے ہی فارغ خرید ہے، اچانک انعام کھل گیا، کوئی موٹر سائیکل مل گئی، اب اس آدمی کے پاس پہلے سے موٹر سائیکل تھی، ایک موٹر سائیکل کہیں سے انعام میں کھل گئی، اب وہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو کہ ضرورت سے زائد ہے اور 57,000 کے اگر قریب ہے تو قربانی واجب ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ اس میں نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ زکوٰۃ مقدار تو یہی ہے 57,000، لیکن جب وہ سامان بیچنے کا، زکوٰۃ میں
زکات تب ہوتی ہے جب وہ چیز بیچنے کی سامان تجارت بن جائے، لیکن قربانی کے لیے سامان تجارت ہونا ضروری نہیں ہے، بس آپ وہ ضرورت سے زائد ہے اور اتنی مالیت کی ہے تو قربانی واجب۔ اچھا بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی قربانی ضروری ہے کیا؟ ہم اتنے پیسے صدقہ کر دیں، اتنے پیسے خیرات کر دیں، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ کہتے جی حالات ایسے ہیں، تنگی ہے، راشن نہیں ہے، تو ہم اتنا پیسہ خیرات کر دیں، راشن دلوا دیں، تو کیا قربانی کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میں حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کا یعنی انسان کا کوئی بھی عمل قربانی والے دن قربانی سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں۔ ایک حدیث میں یہ بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کو قربانی والے دن قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، تو قربانی ہی پھر مطلوب ہے، اس کا مطلب یہ یعنی قربانی ہی چاہیے ہوتے صدقے کے لیے بڑے دن پڑے ہوئے بھائی، بلکہ آپ اسی دن صدقہ بھی کریں بھائی، بقرعید کے دن قربانی بھی کریں، صدقہ بھی کر دیں، اور گوشت بھی صدقہ ہی ہے، جب آپ گوشت کٹواتے ہیں پھر آپ غریبوں میں بانٹ دیں، وہ بھی نفلی صدقہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صدقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث اور ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نو وجد ساعتاً کہ جو گنجائش پائے صاحب استطاعت ہو ولم یضحی، اور فرمایا کہ پھر بھی وہ قربانی اگر نہ کرے فلا یقربن مصلانا، تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ناراضگی کا ایک انداز ہے کہ فرمایا جو استطاعت رکھ کر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ ناراضگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہے بغیر کسی ہی حجت کے، بغیر تعبیروں کے جو ادھر ادھر لوگ کرتے رہتے ہیں، حالات کا لیکچر دیتے رہتے ہیں، تو سب میں جائے ہے ہم اس قربانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ سال میں ایک مرتبہ ہے، بار بار نہیں ہے۔ کہنے کو تو لوگ حج کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی حج میں بھی اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، حج کیوں کر رہے ہو؟ کرنے کو تو باتیں لوگ ہر معاملے میں کرتے ہیں، اس لیے ان باتوں کی طرف جانے کے بجائے ہم یہ سمجھیں کہ یہ وہ عبادتیں ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ہے۔ اگر سال میں بھی اس کی پھر اہمیت نہیں رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا یہ شعار مٹا دیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو پھر کیسے اسلام کا یہ شعار باقی رہے گا؟ اس لیے بالکل ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ایک بس آخری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن کے لیے جو ترتیب بیان فرمایا کہ خطبہ دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے، نماز عید، اور فرمایا اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پالا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ بھی حضور نے ترتیب بیان کر دی، اور یہ قرآن میں بھی یہ ترتیب سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمود ہم نے آپ کو مقام کوثر عطا فرمایا۔ آگے کیا بولا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ پہلے نماز ہے پھر قربانی، اس میں اپنی مرضی نہیں ہے، حالانکہ قربانی میں عبادت ہے، یہ ایک سمجھنے کی بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آدمی اپنی مرضی سے اختیار سے میں یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کا سب اللہ کے لیے۔ بھائی جب سارے کام اللہ ہی کے لیے ہے تو میں کچھ بھی کر لوں، بھائی میں پہلے نماز عید پڑھوں یا میں پہلے قربانی کر لوں، میری مرضی ہے، لیکن نہیں، اور میں پہلے نماز اور پھر قربانی ہو۔ ترتیب بھی اللہ نے دی ہے، حکم بھی اللہ نے دیا، ترتیب بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اس طرح اپنی عقل لگانا، اپنی عقل خواہاں دخل دینا شریعت میں، شرعی معاملات میں یہ جائز نہیں ہے۔ لوگ یعنی ایسے معاملات میں جن میں شرعی دلیل قائم ہو چکی پہلے سے اللہ کی طرف سے، اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش کو دخل دینا چاہتے ہیں، یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جو ترتیب اللہ نے رکھی اسی کے مطابق ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے قربانی کر دی، انہیں اس وقت یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور شاید انہوں نے اس لیے پہلے کر لیا
عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو گھر میں کوئی اور بڑا جانور بھی نہیں ہے، صرف ایک 6 مہینے کا بکرا ہے، 6 مہینے کا بکرا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی قربانی کے لیے پورا نہیں اتر رہا، کیونکہ اگر بکری ہو یا بکرا ہو 1 سال کا ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ عمرے بھی حضور نے بیان کرنا ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی عمرے میں بیان کرنا، مثلا گائے بھینس ہے تو 2 سال، بکرا بکری ہے یا دمبا ہے تو 1 سال۔ صرف دمبے میں اجازت ہے کہ اگر وہ بہت موٹا تازہ ہو، 6 مہینے کا ہو، دیکھنے میں 1 سال کا لگے چل جائے، وہ حضور نے اسپیشل پوری امت کو اجازت دی ہے، لیکن باقی چھوٹے جانور 1 سال کے ہونے چاہیے اور اونٹ 5 سال۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک بکرا ہے 6 مہینے کا۔ حضور نے فرمایا کہ چلو یہ اسپیشل یعنی خاص طور پر تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم وہ 6 مہینے کا بکرا قربانی کے طور پر ذبح کر دو، لیکن تمہارے بعد کبھی بھی کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کا بکرا قربان کرے اور اس کی قربانی سمجھی جائے۔ فرمایا کہ اسپیشلی خاص طور پر صرف اور صرف یہ تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خصوصی اجازت دی۔ یہ حضور کے اختیارات ہیں، با اختیار رسول ہے، با اختیار نبی ہے، تو حضور نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے خصوصی اجازت دی۔ جیسے حضرت خزیمہ حضور کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام نے اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر کہا، حالانکہ ہر کیس میں 2 گواہ چاہیے نا، ہر کیس میں 2 گواہ چاہیے، لیکن تاریخ اسلام کے اندر واحد صحابی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کہ جن اکیلے کی گواہی کو حضور نے 2 کے برابر کہا کہ تم اکیلے اگر کسی معاملے میں گواہی دو گے تو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری گواہی 2 کے برابر۔ اسپیشل اجازت، اس کا بھی ایک واقعہ ہے، ایک وجہ ہے اس کی، انشاءاللہ پھر وہ اگلے درس میں حضرت خزیمہ کا واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کا۔ اور اس کے اندر پھر ایک اور بڑی اہم ایمان افروز بات یہ ہے کہ حضور نے ان کو یہ اجازت کیوں دی، ایک تو واقعہ، پھر ایک مستقبل کی خبر، مستقبل پر حضور کی نظر، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس کو شامل گفتگو کریں گے۔ اور بھی کچھ کیا، اور بھی کچھ حضور نے اس طرح اسپیشل اجازتیں دی، کسی کو ریشم کی اجازت دے دی، کسی کو سونے کی اجازت، مردوں میں سے کسی کو سونے کی اجازت دے دی، سونا استعمال کرے، کسی کو کوئی اجازت دی، کسی کو کوئی اجازت دی۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے اگلے درس میں ضروری مثالیں اور احادیث و روایات ایمان کی تازگی کے لیے، حضور کی محبت میں جا کے اضافہ ہو، ہمارے دلوں میں چاشنی ایمان کی پیدا ہو، مزید انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آج کی گفتگو میں کچھ ضروری شرعی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھ لیں، ان کو یاد رکھ لیں اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ ذی القعدہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اس درس کی نشست کو، آیت کریمہ کی نشست کو، نماز ظہر اور عبادت میں قبول فرما، ہمارا کریم جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا عبادت میں قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے علم میں، عمل میں، ایمان میں، روحانیت میں، حافظے میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے رنج و غم سے، تکلیفوں، بیماریوں، مصیبتوں سے دور فرما، نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں، تنگیاں، دستیاں دور فرما، جتنے ہمارے بھائی دوست احباب اس محفل میں تشریف لائے، آیت کریمہ میں شرکت کی، دعاؤں میں شرکت کی، ان سب کی دلی تمنائیں مرادیں پوری فرما، جنہوں نے جو بھی دعا کی درخواست کی ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، ان سب کی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو انتقال کر گئے بحالت ایمان ہمارے لیے ان سب کی مغفرت فرما، عبدالرحیم بھائی کے لیے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بچوں بچیوں کے لیے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا انتظام فرمائے، ان کے گھر پر، گھر والوں پر اللہ خیر و برکت اور رحمت کا نزول فرمائے، امام صاحب کی والدہ کے دعا کی جگہ میں شفا کامل اور صحت عطا فرمائے، اور پھر جہاں کے جو بھی کسی بھی تکلیف میں ہے ان پر اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، آسانیاں فرمائے، اس مسجد کو، مدرسے کو ترقی عطا فرما، مولا کریم یہاں پر جو بھی طلبہ زیر تعلیم ہے اور جن جن اداروں میں سے طلبہ ہیں سب اداروں کو ترقی اور برکت عطا فرما، ہمیں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، رب یسر ولا تعسر یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا